جو مال انسان کماتا ہے نا، محنت سے جو انسان مال کماتا ہے، تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ پیسہ بھی بندہ، اسے آپ کہیں نا جبرن خرچ کرے، تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا، یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں، تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے۔ پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ۔ حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ، کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا، ایک دفعہ بول دیں سارے، کتنا جی؟ لو وجہ بھی نہیں دے کچھ بولے، میں نے بتا دیا 100، یعنی سمجھ لے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپیہ جیب میں ڈالا۔ حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد ہو جائے، تو محبوب کی چاہت کے کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں، لے گئے۔ جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا بلال کو آزاد کرنے کا۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا تھا، اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دے گا، یہی ہوتا تھا نا، تو پیسے اتنے مانگ لیے تو دینے نہیں چاہتا۔ تو حضرت بلال حبشی کو کتنے پیسے بھائی؟ اس نے کہا جی 30 اوقیہ۔ وہ کہتا میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے، میں نے بڑے پیسے مانگے، اب کہا نا 30۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے میں تو 100 لے کے گیا تھا، کہتے میں نے 30 نکالے اور دے دیے۔ حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابوبکر تو تاجر بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، ایسے تو نہیں تھا نا کہ بندہ باہر سے آیا ہے، تو مکے کا باسی اور زمانہ تجھے جانتا ہے، اگر تو 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف 1 اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا، 1 میں، تو امیہ کہنے لگا میں 1 پر بھی بیچنے میں تیار تھا، میں نے تو 30 اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے، اور میں نے 30 مانگے کہ تو نے 30 دے دیے، حالانکہ تو 1 اوقیہ پہ ضد کرتا تو میں دے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، فرمانے لگے تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں، یہ تو ابھی تو آشنا نہیں نا، تجھے کیا پتا ہو یہ بھی ایک مزہ ہے، تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے، تو ابھی اس سرور سے دور ہے۔ وہ اقبال کہنے لگے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے۔ عیار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، لیکن عقل کو عیار کہا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ پہلی بات یہ دیکھے کتنی تگڑی کر دی، وہ عیار ہے اور یہ بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ امیہ کہنے لگا تو 1 پہ اڑ جاتا تو میں 1 کا بھی دے دیتا، تو صدیق اکبر ہنسے، جناب بلال کا بازو تھاما، کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے، میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ امیہ کہنے لگا نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن پھر تو کہتا ہے نا کہ تو 1 پہ اڑتا، میں 1 پہ اڑتا تو 1 کا بھی بلال دے دیتا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے 30 مانگے، تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی بلال خرید لیتا، تو اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار۔ آپ نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے، آدھا لانا بھی کوئی آسان کام ہو، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے 15 مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ کتنوں کو 2 لاکھ بچ ہی جائے تو چنگا ہے، وہ 15 مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے، بہن بھی حصہ مانگ رہی ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے، قرضے بھی ہیں، کچھ کمیٹیاں، بڑے چکر چلاتے ہیں، حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں 2.5%، 50% دیا حضرت عمر فاروق نے، 50% آدھا مال، کہتے میں نے سوئی دھاگا بھی آدھا کر لیا، میں نے گھر کے کپڑے بھی آدھے کر لیے، میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے، ابو بکر سے جیتنا ہے، ہر شے آدھی کر کے لے گیا، لیکن قربان میں کہتے میں نے سارا مال رکھا، ادھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے، جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، لباس پہنا ہوا ہے ٹاٹ کا تینوں لب دیں آپ گواچے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیے نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا،
حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیے نا ہم دونوں میں، تو سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا. مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا ذرا میری بات پہ توجہ کرنا. کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے، ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں سوال پہ ہی بات ختم ہو گئی. اور میں کہوں گا تو کتوں جتنا ہے، یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھلا کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا. اور ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو. کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی. ابو بکر صدیق نے بھی بڑا ہی اعلیٰ جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آئے، انہوں نے بتایا کہ حضور میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں ہوں، حضور میں کوئی چھوٹے موٹے لاجپال کا ماننے والا ہوں. یہ نہیں کہا حضور سارا لے. عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق تھا نا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا. حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا لایا ہوں. ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو تو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کنگال ہوں، میں کوئی لاوارث ہوں، حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. سونے بھرا ہوا گھر ہے میرا، بھرا ہوا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. اچھا ایک اور بات، کچھ لوگ نا قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے. قریب رہتے ہیں رضا کو سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ابا جی کی رضا کس بات میں، میرے استاد کی رضا، میرے شیخ راضی کی رضا نہیں سمجھتے. کہانیاں بناتے ہیں، ناراض نہ ہوں، سٹوریاں بناتے ہیں. وہ نہیں جی نہیں ابا جی کو بھی تو پتہ ہے نا میرے بھی بچے ہیں. جی ہاں جی لیکن ہیں تو وہ ابا جی نہ آپ کے، ہیں تو ابا جی نہ رہے گے بھی ابا جی. تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا جو میرے ابا جی ہیں، تو آپ بھی تو تھوڑا خیال فرمائیں. ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے. حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نا رضا کو سمجھتے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوتا ہے. یہ اس پہلو کو بس سمجھ لیں، جو یہ سمجھ گیا نا وہ پا گیا، وہ جیت گیا. جو جہاں آ گیا نا یہ سمجھ لگ گئی، جو مزاج کو جان گیا، جسے پتہ چل گیا، وہ بس نا بات کو سمجھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی. اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، اور سویرے پھر میں نے گرا دیا نہیں رکھا. حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا. آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے تو فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی. دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، تو اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے. تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، ٹھہر نہ ذرا، رک تو صحیح. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا. حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے. رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہے. اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے. تو حضور میں بھی ذرا فجر کے وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا. حضور نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے. تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر نہ، ذرا نظارہ تو کرنا، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا، ٹھہرنا. حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے، اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب، دل میرا کر رہا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں. بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا. حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی. تو حضور ایک اس نے کھائی، دوسری اس کے ہاتھ میں تھی. جب ہم نکلے ہیں نا
घर से तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूं। कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूँ। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैंने गर्दन झुका ली और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। उस समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी। उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाओं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी बड़ी महबूब की मार्फत की। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुजूर की जियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हज़रत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हज़रत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की। तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, वो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये क्यों शुबा हुआ? तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते हैं उन्होंने इमामा बांधा हुआ था तो जो इमामे का पेच हुजूर का ढीला रह गया था उनका भी ढीला रह गया था। इस तरह अपने आप को मिजाज में ढाला था। तू मन शुदी मन तू शुदा, इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। वो कहते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आका कौन है, गुलाम कौन है। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुजूर पे साया कर दी। लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने। शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के सरे अनवर पर अपनी चादर का साया किया था। अल्लाह के रसूल ने एहसान का बदला ये दिया, नेकी का बदला ये दिया कि कयामत तक उनकी कब्र पर अपने गुंबद का साया फरमा दिया, कयामत तक गुंबद का साया कर दिया उनके मज़ार नूरन वाला। हजरत सिद्दीक अकबर ने। और एक और बात भी, जो लोग बहुत ज्यादा करीब रहने लगते हैं ना वो अदब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लग जाते हैं। ज्यादा नेड़े रहते हैं ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब का मामला, तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत सिद्दीक अकबर ना बड़ा ही करीब रहते थे, तो उनका करीब रहना ना नबी पाक पसंद भी करते थे। चलिए एक बात और याद आ रही है, पहले वो ना कर लो, रहन दो ये कुछ बंदे ने ना इधर हाँ कर देते ना इधर हाँ कर देते, वो कहना जेडे बोलते हैं उन्होंने सलाह कर लो। और भाई एक बात याद आ रही है, वो भी अर्ज कर दे दरमियान, लेकिन आप लोग मुस्कुराए हैं तो मुझे अजर मिला है। आप मेरी बात पे तवज्जो करें। एक दिन ना सरकार ने बैठे बैठे, शाह वलीउल्लाह साहब ने इजाला किफा में लिखा है, हुजूर ने बैठे बैठे सहाबा से फरमाया, कुछ लोग बैठे रहते थे ना, कुछ लोग जबरदस्ती बोझ भी बनते हैं ना बाद लोगों की तबीयत, तो कहना पड़ता है उनसे कि चले मेहरबानी करें अब कोई और काम भी करें। और कुछ ऐसे होते हैं कि मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो एक दिन सरकार ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने फरमाया भी सारा दिन ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो, वक्फे से मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी करीब बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। ज़ोहर से पहले बात हुई तो हज़रत सिद्दीक अकबर ज़ोहर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए, असर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए, मगरिब में आए, नमाज पढ़ी। और हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं ज़ोहर के बाद भी हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए? देख भी लिया है, आए भी हैं, लेकिन फरमाया वो तो नमाज में आया था ना, इधर नहीं आया। असर के बाद फिर पूछा अबू बकर नहीं आए? आप जरा कभी इस लज्जत को महसूस तो करें, जरा देखें तो सही है क्या हो रहा है। तीसरी दफा मगरिब के बाद पूछा अंस यार अबू बकर नहीं आया? तो हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं खादिम तक करीब रहता तो मैं दौड़ा के अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा क्या करते हो? हुजूर ने 3 दफा पूछ लिया आए नहीं। कहते सिद्दीक अकबर दौड़े, हाजिर खिदमत हुए, हुजूर हुक्म हो। कहा यार तू सारा दिन मेरे पास बैठा ही नहीं, तू आया ही नहीं, तू नजर ही नहीं आया। अर्ज की हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो सुनो यार, मैं क्या इसका तर्जुमा करूं इस बात का, मैं किन लफ्जों में इन जुमलों को बयान करूं, कहां से लाऊं वो कैफियत जो यहां पूरी उतरे। हुजूर आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब की आंखों में आंसू चमक आए। फरमाया अबू बकर कहा था पर तुझे तो नहीं ना कहा था। और यार कहा था कुछ लोगों से, तुझे थोड़ी कहा था, तू ना गया कर, तू यहीं रहा कर, तू रहा कर यार, तू रहता है तो मेरा दिल लगा रहता है। और यार आप समझे तो सही, आप जरा महसूस तो करें, एक बारी मेरी आंखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण मैनू चस्का पै गया रोने का, हुण मैनू चस्का पै गया रोने का, ते हर वेले आ होजारी दा। आप जरा इस लज्जत को तो ले। हुजूर ने फरमाया तू ना गया कर। आप देखें ना
میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے حضور، تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا. پر میں لے جانا، دروازے پہ رکھ دینا. اگر دروازہ کھول، انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لیں. اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں. فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جنت البقیع میں دفن کر دینا. لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے. انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو رکھ دینا. کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی. اندر سے آواز بھی آئی، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی. اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آواز آئی دیر نہ کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، لاؤ قریب کرو. جتنا قریب رہے قربت بڑی، پیار بڑا. بات سمیٹنے لگا ہوں، ادب بھی بڑا. اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کافر قبیلے کی صلح کرانے. فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا. صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا. حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے. حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق اکبر بتایا کہ آ گئے ہیں حضور. اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن رہا ہے. صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں. صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. صفیں ٹوٹتی رہی، نماز نہیں ٹوٹی. حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ. انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ. تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے. وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید، وہ کوٹ مٹھن میں کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں. مینوں کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پیا. نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں. اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنا. نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں، ان تے کعبہ بھول گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے، مصلی پہ جماعت کرائی. نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ پھر بھی لفظ کوئی نہیں، جملہ کوئی نہیں. اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا. کیا جملے کہے، کیا شان ہے. کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے. اتنا. اور پھر ایک اور بات، نبی کریم سے پیار کیا تو پھر حضور کی اولاد سے بھی پیار کیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی کہتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسن آ گئے. میری بات مکمل ہو گئی، بس ایک دو باتیں یاد آ گئی، میں نے کہا چلو کر لوں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کبھی تقریر کرنے والے کو بھی مزہ زیادہ آنے لگ جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسن آ گئے مولا علی کے ساتھ. تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے ابا جی کی ہے، یہ میری اماں جی کی ہے، بچے بڑا دھیان رکھتے ہیں. تو امام حسن آ گئے تو حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے نیچے اترو نا، ممبر تو میرے نانا کا ہے. مجھے صحیح بتانا کہ جمعے چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں. 7-8 سال کے بچے تھے امام حسن، پر معمولی بچے نہیں تھے، حضور کے نواسے. نیچے اترے، میرے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو، پتر ادھر بیٹھ نماز پڑھ. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی آپ ہٹ جائیں نا، میرا اور حسن کا مسئلہ ہے، کرنے دینا بات. تو امام حسن پھر کہنے لگے اترو نا نیچے، ممبر میرے نانا کا ہے. تو ابو بکر صدیق اتر کے کھڑے ہو، ہاں ہاں اتر کے کھڑے ہو، زمین پہ کھڑے ہو. کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے. تو ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانے کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانے کا ہی ہے.